محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی وہ موضوع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ہم مسلمان۔ ہم اگر دیکھتے ہیں جہاں پر اخلاق کی بات آتی ہے تو اخلاق ایک انسان کے اندر کی وہ چیز ہے جس سے ایک انسان پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اچھا ہے، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا بہتر ہے، تو آپ لوگوں کی نظروں میں بہتر ہیں۔ لیکن اسی کے برعکس آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کس سے کس انداز میں بات کیا جائے، آپ کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ ہمیں بڑوں سے کیسے بات کرنا، چھوٹوں کے ساتھ ہمیں کتنی محبت و الفت کے ساتھ پیش آنا ہے، تو یقین مانیے کہ آپ کے اندر اخلاق نام کی چیز نہیں پائی جاتی۔ اخلاق یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انسان کے اندر پائی جائے اچھا اخلاق تو وہ انسان مرنے کے بعد بھی لوگوں کے اندر زندہ رہتا ہے، لیکن جس انسان کے اخلاق ہی برے ہوں تو وہ انسان لوگوں میں زندہ رہتے ہوئے مردہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے رہے اپنی زندگی کے اندر، آپ کا انتقال ہو گیا، تب بھی جہاں کہیں بھی آپ کا ذکر کیا جائے گا، آپ کا نام آئے گا، تو آپ کے ان اچھے اخلاق کے ذریعے سے آپ کو یاد کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے اخلاق ہی اچھے نہ رہے تو جب بھی آپ کو یاد کیا جائے گا آپ کے ان برے اخلاق کے ذریعے سے یاد کیا جائے گا، یا تو پھر لوگ آپ کو یاد کرنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو معلوم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر اچھا اخلاق ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک بہترین اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا اخلاق جو ہے بہت بہتر ہے اور آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے ہی لوگوں کے اندر جانے اور پہچانے جا رہے ہیں۔ تو دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہت انمول ہے۔ تمہیں اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کے نقش قدم پر چلیں، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کے راستے کو اپنائیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے، تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیے، اور آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ آپ کا اخلاق لوگوں کے درمیان کیسا تھا۔ وہ اخلاق کی جس اخلاق کی مثال وہ بدو بھی لیا کرتے تھے جنہیں اخلاق کے بارے میں کچھ علم بھی نہیں ہوتا، وہ اخلاق کی جو آپ سے دشمن و عداوت رکھتے تھے، لیکن جب وہ اپنی محفلوں میں اپنی مجلسوں اور اپنی لوگوں میں حاضر ہوتے تھے تب بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مثال پیش کرتے تھے۔ تو گویا کہ ایک اخلاق جو ہے جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی پیدا کیا گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اخلاق کیسا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سوال جب یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک پوچھنے والے نے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، گویا کہ قرآن آپ کے اخلاق تھے۔ اگر کسی کو جاننا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا تو وہ قرآن کو پڑھتا جائے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ گویا کہ پورا قرآن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو آپ کے اخلاق کا اور ایسی حالت میں جب ان کا کوئی سہارا نہیں، یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ جنہیں اخلاق کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، ایسے سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے دیوانے ہو جاتے۔ وہ بدو جنہیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا تھا، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بہت نرم دل ہیں، نرم مزاج ہو جائیے آپ تاکہ وہ آپ کے قریب آئیں، اور اگر آپ ان پر بدزبان ہو گئے، آپ کا دل ان پر سخت ہو گیا تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ آئیں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے جو آپ کو گالیاں دیتے تھے، جو آپ کو برا بھلا کہتے تھے، ایسی تمام تر حالتوں میں آپ نے اپنی ایک ایسی مثال پیش کی کہ آپ کے اخلاق کے لوگ دیوانے بنے پھرتے تھے۔ اس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو آپ دیکھیے، ایک موقع پر ایک بدو اعرابی جسے یہ تک نہیں معلوم کہ مسجد کیا ہوتی ہے، جسے یہ نہیں معلوم کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جسے یہ نہیں معلوم یہاں پر نجاست کرنا یہ بری بات ہے، ایسی حالت میں ایک بدو جب مسجد کے اندر آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، صحابہ کرام دوڑتے ہیں اس کو بھگانے کے لیے۔ صحابہ کرام چاہتے ہیں کہ یہ ہماری مسجد کو گندی کر رہا ہے، اسے یہاں سے بھگا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھہرو، رک جاؤ، اسے اپنی حاجت کو پوری کر لینے دو۔ اور جب وہ اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس گندی جگہ پر پانی لے جا کر ڈال دو، اور پھر اس بدو جو ایک دیہاتی تھا جسے علم تک نہیں کہ مسجد کیا ہے، اسے مسجد کا وقار بتلاتے ہیں، مسجد کا مقام بتلاتے ہیں کہ یہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پر گندگی نہیں کی جاتی بلکہ اسے صاف اور ستھرا رکھا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں آج اگر غور کر لیا جائے، ہم ہوتے، ہمارا معاشرہ ہوتا اور ایسی جگہوں پر ایسی کوئی غلطی ایک انسان کر دیتا تو شاید کہ ہم اسے جان سے مارنے پر تیار ہو جاتے، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ نہ تو برا بھلا کہا، نہ تو گالیاں دی اور نہ کچھ کہا، بلکہ پاس میں بٹھا کر اسے اچھے انداز میں سمجھایا۔ اور آگے اگر بڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سخی تھے، دینے پر آتے تھے تو اس بات کا خدشہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر ہم اپنے پاس سے مال و دولت کو لٹا دیں گے تو ہم فقیر اور قلاس ہو جائیں گے۔ اس بات سے کبھی نہیں ڈرتے کہ آج اگر ہم نے اس چیز کو لٹا دیا لوگوں میں تو ہمارے پاس شام میں کوئی چیز کھانے کو بچے گی یا نہیں بچے گی۔ جب ایک دیہاتی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے، آزمانے کے لیے آپ سے سوال کیا اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کچھ دیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ دو پہاڑ کے بیچ کی جو وادیاں ہیں، بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، بکریوں سے بھرا ہوا ہے، آپ اسے لے جا سکتے ہو۔ وہ بدو جب ان بکریوں کو لے کر اپنے لوگوں میں گیا، ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیا،
ابھی اسلام نہیں لایا ہے، اور ان بکریوں کے ساتھ جب اپنے لوگوں میں جا کر ملتا ہے تو کہتا ہے اے لوگوں اسلام قبول کر لو، کیونکہ ہم نے ایک ایسے شخص سے ملاقات کی ہے جس کا اخلاق ایسا ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو اسے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ وہ فقیر اور کلاس ہو جائے گا، بلکہ اس کے پاس جتنی بکریاں تھیں ساری کی ساری بکریوں کو بلکہ پورے ریوڑ کو ہمارے ساتھ بھیج دیا ہے اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا۔ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کرنے کا جذبہ۔ اور آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے۔ ابھی آپ کو نبی نہیں بنایا گیا، ایسی حالت میں لوگ آپ کی صداقت کی گواہی دیا کرتے تھے۔ مکہ کے اندر وہ کفار جنہیں سفر کرنا تھا وہ اپنی امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ کر جایا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں صفا پہاڑی پر، اور خود صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں اور لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک فوج، ایک لشکر آ رہی ہے جو تمہارے اوپر حملہ کر دے گی، تو کیا تم یقین کرو گے؟ یقین ہوگا تمہیں؟ سارے لوگ ایک زبان ہو کر بولے کہ ہاں ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ابھی تک ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، ہم نے ابھی تک آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، جب بھی دیکھا تو آپ سچ بولنے والے۔ لیکن وہیں پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، تو ایسی حالت میں تمام کے تمام لوگوں کے اندر جو تعصب تھا، جو بغض تھا، اس بغض کی بنا پر کہنے لگے کہ ہم اس بات پر ایمان نہیں لاتے، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ گویا کہ وہی لوگ جو اس سے پہلے اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کے پاس ہم اپنی امانتیں رکھتے تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود کہتے ہیں نا، جس انسان کے اندر تعصب آ جائے، جس انسان کا ذہن خراب ہو جائے تو اس کے سامنے کچھ بھی دلیلیں پیش کر دی جائے اسے اس کا کوئی عقل نہیں ہوتا۔ اور شاید یہی وجہ ان کفار کے ساتھ بھی ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، امین تھے، لوگ آپ کی صداقت کی گواہیاں دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدل و انصاف ہوا کرتا تھا، انصاف سے کام لیتے تھے، چاہے وہ کوئی اپنا ہو یا خیر ہو، چاہے وہ غلطی کرنے والا اپنے گھر کا ہو یا باہر کا ہو، عدل اور انصاف کا تقاضا جو تھا اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کیا کرتے تھے۔ ایک مخزومی عورت، قبیلے مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، وہ چوری کرتی ہے۔ چوری کرنے کے بعد جب یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چونکہ یہ عورت ایک بڑے قبیلے سے تھی، جو عزت دار قبیلہ تھا، جس کی ایک شان و شوکت تھی، لوگوں کے اندر بہت مشہور تھا یہ قبیلہ۔ لوگوں نے کہا کہ اگر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو یقیناً ہماری بدنامی ہوگی، لوگوں کے اندر ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، لوگ ہمیں بری نظروں سے دیکھیں گے، ہمیں گری ہوئی نظروں سے دیکھیں گے۔ ایسا کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سفارش کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو حکم نافذ کر چکے ہیں اس کے بدلے میں کوئی اور حکم نافذ کر دیں۔ لیکن مسئلہ یہ کھڑا ہوا، یہ سفارش کرے گا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا کون؟ سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اسامہ بن زید جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہتے ہیں۔ گویا کہ ان سے کہا گیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جائیے اور اللہ کے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سزا سنائی ہے اس کے اندر کچھ تخفیف کر دیں یا اس سزا کو بدل دیا جائے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے جو سزا سنا دی ہے اس کے اندر تخفیف کر دیجئے یا اسے تبدیل کر دیجئے، یہ بات سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ کہنے لگے اسامہ بن زید تم کیا مجھ سے سوال کرنے آئے ہو؟ کس بات کی سفارش لے کر تم آئے ہو؟ کیا ہم اللہ کے حدود کو پامال کر دیں گے؟ اللہ نے جو حد قائم کیا ہے اس حد کو ہم سے توڑوانے آئے ہو؟ اور یہ چیز یاد رکھو والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں یہ حکم دیتا کہ اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ یہ عدل تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ فرمان تھا کہ وہ تو قبیلے مخزوم کی عورت تھی، اگر میری سگی بیٹی میری خود کی بیٹی ہوتی اور وہ قتل یعنی چوری کرتی تو میں اس کا حکم دیتا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ ایسا انصاف، ایسا عدل دنیاوی طور پر لوگ کہتے ہیں نا، کبھی سیرت کو پڑھ کر دیکھیے، کبھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی میں کیسے کیسے واقعات پیش آئیں۔ آپ نے عدل و انصاف کی جو مثال پیش کی ہے اس مثال میں بہت سارے واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں بلکہ صابر تھے، صبر کرنے والے تھے، آپ کے اندر صبر کا مادہ پایا جاتا تھا۔ لوگ گالیاں دیتے تھے، لوگ برا بھلا کہتے تھے، لوگ طعنہ زنی کیا کرتے تھے، ان ساری چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیا کرتے تھے۔ جنگ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دیا گیا، ایسی حالت میں اللہ کے نبی اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکال رہے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو، کوئی ایسا جملہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی تین بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا، اپنی تین بیٹوں کا جنازہ اٹھایا، لیکن کبھی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناخوش ہو۔ اور یہی نہیں، آپ دیکھیے آپ کی جو ایک بیٹے ابراہیم تھے جن کی وفات 18 مہینے کے بعد ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے پاس جب داخل ہوئے اور ایسی حالت میں کہ ابراہیم اپنی آخری سانس لے رہے تھے، اپنی گود میں اٹھائے ہوئے اور آنکھوں سے اشک جاری رو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی حالت میں جب عبد الرحمن بن عوف یہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، آنسو آپ کی آنکھوں سے نکل رہے ہیں، تو ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد الرحمن یہ تم یاد رکھو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی کہ جو ہم سے چھین چکی ہے، لیکن ہم بھی تو ایک انسان ہیں، جس طرح سے اور انسان ہوتے ہیں جس کے اندر رحم دلی ہوتی ہے، ایسی تمام تر چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ یقیناً یہ میرا بیٹا ہے جو میری گود کے اندر ہے، ایسی حالت میں ہماری بھی آنکھوں سے اشک جاری ہے، دل جو ہے وہ بہت مغموم ہے۔ اور ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابراہیم ہم تمہاری اس جدائی سے تو بہت غمگین ہیں، بہت ہمیں دکھ پہنچتا ہے، بہت پریشان ہیں، لیکن ہم صرف وہی کہیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسے کلمات نہیں نکالیں گے جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صبر کا مادہ بھی پایا جاتا، آپ ایک صابر انسان تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کی خاطر کتنی پریشانیاں اٹھائیں،
جب آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی، جب آپ نے دین کی دعوت دینی شروع کر دی تو لوگوں نے کتنا آپ کو ستایا، کتنی پریشانیاں آپ کو اٹھانی پڑی، کتنے ایسے لوگ تھے جو آپ کو اپنے منہ پر ذلیل کیا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے، لیکن ایسی حالتوں میں آپ صبر کرتے رہے۔ اور آپ اس وقت کو مت بھولیے کہ جب شیخ ابی طالب کے اندر 3 سال کا بائیکاٹ کر دیا گیا، جبکہ تمام جو مسلمان تھے ان کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں، کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، بچے جو تھے بلک بلک کر روتے تھے، یہاں تک کہ بھیگے سوکھے چمڑے کو بھگو کر چوستے تھے اپنی بھوک کو مٹانے کے، پیڑ کے پتوں کو کھاتے تھے اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے۔ ایسا موقع تھا، ایسی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ صبر کرتے رہے اور یہ کہا کہ آج اگر ہم پر یہ حالت ہوئی ہے، آج اگر ایسا وقت آیا ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت کو ضرور بہتر کرے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم سارے لوگوں پر غالب ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی تمام تر چیزیں موجود ہوگی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم کسی چیز کے لیے ترسیں گے نہیں، اور وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا۔ آپ طائف کا واقعہ یاد کر لیجئے، کتنا ستایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیاں دی گئی، مارا گیا، پاگل اور مجنون کہا گیا، لیکن ایسی حالت میں جب ایک فرشتہ آپ کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ اگر آپ ایک بار کہہ دیں، حکم دے دیں تو میں ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں سارے لوگوں کو پیس کر ختم کر دوں، لیکن اللہ کے نبی نے کھان نہیں۔ میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، بلکہ میں جو چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آج اگر یہ لوگ اسلام نہیں لاتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی جو نسل ہے وہ ضرور بضرور اسلام قبول کرے گی۔ اور ایک وقت ایسا آیا، تاریخ نے یہ دیکھا کہ اس پہاڑی کے سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ دین کی خاطر اللہ کے نبی نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، کتنے دکھ اور مصائب جھیلے ہیں، یہ ہمیں تب اندازہ ہوگا جب ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں گے، جب ہم آپ کے اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے، آپ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی ہماری زندگی کی طرح نہ تھی، ہماری زندگی کی طرح نہ تھی۔ اور اس سے آگے اگر بڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ آپ رحم دلی کیا کرتے تھے۔ انسان ہی نہیں بلکہ ایسے لوگ جن کے حقوق کے بارے میں دوسروں کو علم تک نہیں تھا، ان کے بھی حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلواتے تھے۔ آپ کی رحمت سارے لوگوں کے لیے عام تھی۔ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری، جتنے بھی رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، ان کے پاس صرف 2 آپشن ہوا کرتا۔ ایک تو یہ ہوتا تھا کہ یا تو تم اس نبی پر ایمان لے آؤ، یا تو پھر تم پر عذاب آئے گا، تمہیں ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔ یہ 2 ہی آپشن ہوا کرتے تھے، یا تو اسلام یعنی ایمان لانا، یا تو پھر تمہیں ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو آپ کی امت کو فوری طور پر عذاب نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو عذاب سے بچا لیا گیا۔ بلکہ یہ بات ضرور ہے کہ ہم جیسا کر رہے ہیں، قیامت کے دن ہمیں اس کی سزا تو ملے گی، لیکن فوری طور پر جیسا اور قوموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ایسا کچھ نہیں۔ آپ دیکھیے، جانوروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دلی کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم ذبح کرو جانور کو، جب تم فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم ایک جانور کو ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو، ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے وقت اسے پریشانی ہو، تکلیف ہو۔ ایسے نبی ہیں ہمارے جو جانوروں کے حقوق تک بتلا رہے ہیں، جو جانوروں کے حقوق بتلا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے لوگوں نے کیا ستم نہیں ڈھایا، کتنے ظلم کیے، لیکن ایسی تمام تر حالتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی تو وہ اپنی امت کی،
ہماری خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پریشان رہتے تھے. آپ اندازہ کریے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر یہ مشکل نہ سمجھتا تو یہ حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت وہ مسواک کریں، یعنی جب نماز کے لیے وضو کریں تو وہ مسواک کو لازم پکڑ لیں. اور میں اگر مشکل نہ سمجھتا تو اس بات کا حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھیں. لیکن ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں میری امت پر یہ چیز مشکل نہ ہو جائے، اسی لیے ہم اس بات کو لازم قرار نہیں دیتے. اپنی امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں کیا. ہماری خاطر آپ نے کتنی پریشانیوں کو برداشت کیا ہے. کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا ہے، کبھی ہمیں خیال آیا کہ ہماری آج عیش و عشرت کی جو زندگی گزر رہی ہے کیا ہماری زندگی کی طرح صحابہ کرام کی زندگیاں ہوا کرتی تھیں؟ کیا آج جو ہم اپنی زندگی میں مگن ہے صحابہ کرام بھی اسی طرح اپنی زندگیوں میں مگن ہوا کرتے تھے؟ تو ہمیں معلوم ہوگا ہماری زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی میں بڑا فرق ہے. اسلام یہ جو ہم تک پہنچا ہے یہ ایسے نہیں پہنچا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد آیا ہے. بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو شہید کروایا ہے، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. اور آگے اگر بڑھتے ہیں تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اخلاق میں سے ایک عادت یہ تھی کہ آپ بدلہ لینے والے نہیں تھے. آپ کے اندر بدلہ لینے کا جذبہ نہیں تھا. آج اگر کوئی انسان ہے ہمیں ایک گالی دیا ہے تو ہم بدلے کے طور پر 2 گالی اسے دیں گے. اگر آج ہمیں ایک تھپڑ مارا ہے تو ہم 4 تھپڑ مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ہمیشہ اس موقع کے تلاش میں رہتے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے کہ ہم اس سے اپنا بدلہ لے لیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاز ایسا نہیں تھا. آپ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جاتا ہے، ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ساری چیزوں کو گھر بار سب کو چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب مکہ فتح ہو جاتا ہے سن 8 ہجری کے اندر. ایسی حالت میں وہ سارے لوگ جنہوں نے آپ کو اپنے گھر سے نکالا تھا، جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، سارے کے سارے لوگ پریشان تھے کہ آج ہماری حال کیا ہونے والی، آج ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. ہم سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے. سارے کے سارے لوگ پریشان کھڑے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں ہم سے کیا امید ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، کیا امید رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسا چاہیں ہمارے ساتھ برتاؤ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج میں سارے کے سارے لوگوں کو معاف کرتا ہوں. ہمیں بدلہ لینے کا شوق نہیں ہے، ہمارے اندر بدلہ لینے کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ جو تم نے کیا ہے، جیسا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. آج میں سارے کے سارے لوگوں کو میں معاف کرتا ہوں. اور یہی نہیں، آپ بہت مشہور واقعہ جانتے ہیں ثمامہ بن عفال کا. یہ ایسا شخص تھا کہ اسلام سے پہلے انہوں نے ایسے صحابہ کرام کو قربان کیا. کتنے صحابہ کرام کی جان انہوں نے لی. جب اسے پکڑ کر لایا گیا مسجد نبوی میں ایک ستون میں جب باندھا جاتا ہے اور اس سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ ثمامہ بتاؤ کیا سوچ رہے ہو، کیا خیال ہے تمہارا کہ آج تمہارے ساتھ ہم کیا برتاؤ کرنے والے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی ہمارے پاس تو 2 ہی چیزیں ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، چاہیں تو آپ اسے لے لیں یا تو پھر آپ چاہیں تو ہمیں معاف کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چھوڑ دیا اسے، ایک دن اسے چھوڑ دیا. لیکن صحابہ کرام کو اس بات کی وصیت کی کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ اس کے کھانے پینے میں کوئی کمی کرنا، اسے ہر چیز مہیا کرتے رہے. دوسرا دن آتا ہے پھر یہی سوال پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثمامہ بتاؤ کیا کیا جائے تمہارے ساتھ؟ وہی جواب اللہ کے نبی ہم تو ایک بار کہہ چکے ہیں. تیسرا دن آتا ہے ثمامہ بتاؤ کیا کیا جائے؟ پھر وہی جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثمامہ کو چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے. یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق.
معلوم تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا ہے، ایسی حالت میں اسے چھوڑ دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں۔ لیکن وہی تمامہ جو ابھی جان کی بھیک مانگ رہا تھا، جب آزاد ہوتا ہے تو پھر اسلام قبول کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کے اخلاق کو دیکھ لیا ہے اور آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ اتنا میں مجرم تھا، ہم نے اتنے جرم کیے تھے، اس کے باوجود آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے، اس آزادی کے بعد میں کہاں جاؤں گا، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ، کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کے تلوار سے مارا، کسی سے کبھی ظلم کا بدلہ نہیں لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اپنی اخلاق کے ذریعے سے یہ بتلایا کہ دیکھو ہمارے اخلاق ہیں، تمہیں اگر اسلام کے اندر داخل ہونا ہے تو داخل ہو جاؤ، ورنہ تمہارے لیے بہت سارے راستے کھلے ہیں، جس راستے کو تم اپنانا چاہو اپنا لو۔ اور یہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر ایسے تھے، آپ کی زندگی ایسی تھی کہ اپنے گھر کے اندر بھی وہ ایسے تھے، آپ اپنی گھر والوں کے ساتھ بھی اپنے اخلاق کو پیش کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے، آپ کے ساتھ آپ کی زندگی کیسی رہتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں، اپنے کام خود کر لیتے ہیں، کپڑے خود دھو لیتے ہیں، جوتے خود ٹانک لیتے ہیں، دودھ خود نکال لیتے ہیں، اور فارغ وقت میں ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج ہم بھی ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو شوہر ہیں، ہم بیوی کو ایک نوٹی بنا کر اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف بیویوں کا کام ہے، ہمارا کام ہے حاکم بننا اور حکومت کرنا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے نہیں تھے۔ آپ ایک بہترین باپ تھے جو اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے تھے کہ فاطمہ دنیا کے اندر تم اچھائیاں کر لو، نیکیاں کر لو، کیونکہ قیامت کے دن میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا، میں بھی تمہارا ساتھ نہیں دے پاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین دوست تھے، اور دوست جاننا ہے تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیے، اس میں معلوم ہوگا کہ آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ کیسے رہتے تھے اور زندگی گزارتے تھے۔ الغرض کی یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات کی جائے تو گھنٹوں بات ہوگی، لیکن آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے اخلاق کو صحیح اور درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی وہی اخلاق ڈال دے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں سے ابھی تک جو جانے انجانے میں غلطیاں ہوئیں، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس گھر کے اندر بیٹھ کر ہم اپنے جو جائز خواہشات رکھتے ہیں، اللہ ان خواہشات کو تو پوری فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب جو جہاں ہیں جس حال میں ہیں انہیں خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھائی جو بیمار ہیں، کسی بیماری نے انہیں پکڑ لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العزت ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ